اور میں عمران خان نیازی صاحب کو دعوت دیتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہم مولانا عبدالستار خان نیازی کو دیکھتے آئے، ہم نے دیکھا ہے نیازیوں کو ڈٹنا آتا ہے، کرکٹ کے میدان سے لے کر سیاست کے میدان تک جو سب کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے وہ آج کا ہمارا مہمان عمران خان نیازی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت کا بھی اثر ہے کہ عمران نے جھکنا صرف خدا کے آگے سیکھا ہے، کسی اور کے آگے نہیں۔ میں آج بڑے فخر کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اس وقت لوگوں کے دلوں میں جو آپ کی محبت ہے یہ بھی اللہ پاک نے ڈالی ہے۔ میں آپ کو بڑے فخر سے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اسلام کا ہیرو ہے۔ ناظرین، اس کا مکمل ویڈیوز ذرا دیکھنا ہے IK ٹوڈے یوٹیوب چینل جو لنک دیا۔ بڑا زبردست یہاں پہ ایک ماحول تھا اور گفتگو تھا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے دن کے بارے میں گفتگو کیا سب مل کر IK ٹوڈے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر اور شیئر بھی کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ جناب پیر سید منور حسین شاہ صاحب، میں آپ کا اور اپنے سارے معزز مشائخ جو سارے پاکستان سے جمع ہوئے ہیں، میں پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ اس موقع پہ میں آپ سب سے اپنی اب بات چیت بھی کر لوں اور جو میرے خیالات ہیں اپنے ملک کے اوپر وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو بات ہی کروں۔ سب سے پہلے جی میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں، میں کبھی بھی اپنے آپ کو کوئی اسلام کا عالم نہیں سمجھا، لیکن میں ایک وہ انسان ہوں جس نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے تجربے سے، اور تجربہ ہو جو کہ میری کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا مجھے پھرنے کا موقع ملا۔ میں نے اپنی یونیورسٹی بھی باہر کی اور پھر کوئی اپنے 20-25 سال زندگی کے آدھا وقت پاکستان گزارتا تھا اور آدھا ملک سے باہر گزارتا تھا کرکٹ کی وجہ سے۔ تو میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے اور دنیا کو اسٹڈی کرتے ہوئے میں اپنے دین کی طرف آہستہ آہستہ آتا گیا، اور میں جو باتیں کرتا ہوں وہ میں ایک اسکالر کی حیثیت سے نہیں کرتا، وہ ایک وہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے کہ اللہ ایک اپنا کبھی کسی کو کوئی خاص کرم کرتا ہے تو اس کو وہ ایمان دے دیتا ہے۔ اللہ کا جو سب سے بڑا تحفہ میں اپنے بیٹوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ اگر کسی جو سب سے بڑی نعمت اللہ کسی کو دے سکتا ہے وہ ہے ایمان کی، وہ ہے ایمان کی۔ اگر ایمان انسان کو دے دیتا ہے، میری نظر پھر سے میں ایک اسکالر کی اپنی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ جو ایمان ہے وہ سچا ایمان ہے ہی وہ جو ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ وہی جب آپ لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں جب اللہ ایمان بنا دیتا ہے اس کا مطلب ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، بنسبت کہ آپ ہم دنیا میں میں نے بڑے مسلمان دیکھے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کو آزاد نہیں کرتا۔ قرآن کی ایک میں نے آیت پڑھی تھی کہ ایمان والا آدمی ایمان والے آدمی کو پہچان لے گا، وہ کیسے پہچانے گا؟ میری نظر میں
وہ آزاد ہو جاتے ہیں، وہ اپنی نفس پہ قابو پا جاتے ہیں، ان کے خوف دور ہو جاتے ہیں، وہ لالچ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، پیسے کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں، پیسے سے استعمال نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی بات کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ جو خوف کا بت میری نظر میں، میری زندگی کے تجربے میں، جو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عظیم مخلوق، وہ اس لیے اپنی پرواز نہیں کر سکتا، سب سے بڑا جو بت جب وہ نہیں توڑتا وہ ہے خوف کا بت۔ مرنے سے میں ڈرتا ہوں، میں ظالم کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا، میں نوکری کر رہا ہوں، میں اپنے ضمیر کے خلاف جاتا ہوں کہ میری نوکری نہ چلی جائے، میں تو اس کو بھی شرک سمجھتا ہوں۔ جدھر آپ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں اور رائے حق سے ہٹتے ہیں، میری نظر میں تو وہ بھی شرک ہے۔ پیسے کی پوجا کرنا، پتہ ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، کرپشن کر رہا ہوں، لیکن میں ہر چیز جسٹیفائی کر لیتا ہوں کہ جی میرے گھر میں پیسہ نہیں تھا اس لیے چوری کر رہا ہوں۔ میں نے تو زندگی میں لوگوں کو ہر چیز کو جسٹیفائی کرتا دیکھا، قتل کو بھی وہ جسٹیفائی کر دیتے ہیں، کرپشن کو، قتل کو، جھوٹ کو، زنا کو، سب کو جسٹیفائی انسان کر سکتا ہے۔ تو جو ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو بدل دیتا ہے، وہ اصل میں انسان کا جو قبلہ ہے وہ صحیح قبلہ آ جاتا ہے، اس کا ڈائریکشن زندگی کا بدل جاتا ہے۔ وہ بجائے دنیا میں رہنے کے وہ اپنی آخرت کی فکر کرنی شروع کر دیتا ہے، اور وہ پھر اس کا کیریکٹر بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی انسان کا کیریکٹر نہیں بدلتا میری نظر میں، جب صرف ایمان ہی کیریکٹر بدل سکتا ہے انسان، تو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو جب میں وزیر اعظم بنا اور میرا یہ ساری دنیا کا تجربہ تھا کہ وہ لوگ، وہ ملک جو آگے نکل گئے، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جدھر ہمارے یہاں سے پاکستانی مرتے ہیں ویزا لے کے ان ملکوں میں جانے کے لیے، میں نے جب ان ملکوں کو اسٹڈی کیا تو میرے معزز مشائخ، میں اس نتیجے میں پہنچا کہ وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ہمارے سے زیادہ قریب ہیں، ادھر عدل اور انصاف کا نظام ہمارے سے بہتر ہے، ادھر ان کی میرٹ